کبھی کبھی زندگی میں ایسا لگتا ہے کہ مشکلات ختم ہونے کا نام ہی نہیں لے رہی. رزق میں تنگی، دل میں بے چینی، گھر میں پریشانیاں اور دعاؤں کی قبولیت میں تاخیر محسوس ہونے لگتی ہے. اگر ایسا ہے نا تو آج کی یہ ویڈیو آپ کی بھی زندگی بدل سکتی ہے. آج کی ویڈیو میں میں بات کروں گی استغفار کے بے شمار فضیلت، اس کے پڑھنے کا صحیح طریقہ، اور آخر میں ایک ایسا ایمان افروز واقعہ بھی شیئر کروں گی جس نے ہزاروں لوگوں کو استغفار کی طاقت پہ یقین دلا دیا ہے. استغفار سیریز کے حوالے کی یہ والی بھی ایک ویڈیو ہے، اور میں اکثر استغفار کی ویڈیوز جب بناتی ہوں آپ لوگوں کو الحمدللہ بہت پسند بھی آتی ہیں، اور مجھے بہت سے ایسے کمنٹس آتے ہیں کہ ہم نے استغفار شروع کیا اور ہماری زندگی میں ہمیں تبدیلیاں محسوس ہوئی. میں آپ کو ایک بات بتاؤں، میرے دل میں جب بھی کبھی کوئی پریشانی ہوتی ہے نا، کوئی بات مجھے بہت زیادہ تنگ کری ہوتی ہوتا ہے نا انسان کو، کبھی کسی نے کچھ کہہ دیا، کسی کوئی بات دل کو لگ گئی، کسی کوئی بات دل کو بہت بری لگی اور دل میں ایک بے چینی سی، گھبراہٹ سی ہوتی ہے. آپ یقین کیجئے میں ساتھ ہی استغفار کا ورد کرنا شروع کر دیتی ہوں اور میں بس استغفر اللہ پڑھتی ہوں. الحمدللہ مجھے ایسا لگتا ہے کہ وہ پریشانی میرے دل سے، میرے ذہن سے نکل گئی. اور جب آپ کے ذہن سے کوئی چیز ایسی نکل جائے نا جو آپ کو ذہنی طور پہ تنگ کری ہو، تو پھر آپ سکون میں آ جاتے ہیں. تو آج کی ویڈیو آپ لوگ بھی واچ کیجیے گا، کیونکہ کمپلیٹ طریقہ کار آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گی. چینل پہ نہیں تو چینل سبسکرائب کیجیے گا، ویڈیو پسند آئے تو لائک اینڈ شیئر کیجیے گا. السلام علیکم اینڈ ویلکم بیک ٹو مائی یوٹیوب چینل. آئی ہوپ کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے. الحمدللہ جی میں بھی بالکل ٹھیک ہوں. ایک سوال مجھے بار بار آتا ہے کہ کیا صرف استغفار پڑھنا ہے، اور اس بارے میں میرے خیال کوئی 10-20 ویڈیوز بنا چکی ہوں. خالی استغفار تو نہیں کہنا نا، استغفر اللہ سے معافی مانگنی ہے. تو اللہ تو ساتھ آپ کہیں گے تو آپ کو پتہ لگے گا نا کہ آپ اللہ سے معافی مانگ رہے ہیں. استغفار معاف کر دے، کس سے معافی مانگ رہے ہیں؟ اللہ تعالیٰ سے مانگ رہے ہیں، تو اللہ کا نام لیں گے ساتھ استغفر اللہ. اس چیز کو سب سے پہلے کلیئر کر لیجئے. آگے جا کے مزید جو بتاؤں گی وہ آگے جا کے سنیے گا، لیکن یہ چیز پلیز سٹارٹ میں کلیئر کر لیں. دیکھیں باقی جو چیزیں یا کوئی ٹاپکس جن پہ میں ویڈیو بنا رہی ہوتی نا، وہ آپ نے سکپ بھی کر دیا، بیچ میں چھوڑ دیا، بات آدھی سن لی آدھی نہیں سنی، ٹھیک ہے چل جاتا ہے. لیکن جس چیز میں آپ کو کوئی چیز ایسی بتائی جا رہی ہے کہ آپ نے کوئی چیز پڑھنی ہے، کوئی صورت ہے اس کے حوالے سے کوئی، تو اس کو پوری سن لیا کریں پلیز، کیونکہ اس میں ایک پوائنٹ امپورٹنٹ ہوتا ہے. بجائے اس کے بعد میں اس طرح کا کمنٹ بار بار ریپیٹ ہونا. اب ماشاءاللہ میری جو استغفار والی ایک ویڈیو ہے نا، جو میری وائرل ویڈیو تقریباً اس وقت 1.4 ملین یا 1.5 ملین کے آس پاس ہے، اس پہ ڈیلی بیسس پہ کمنٹس بھی آتے ہیں. لوگ ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں اور بس ان کی کوشش ہوتی ہے اچھا 10-12 منٹ کی ویڈیو ہے، چلو شروع میں 8-10 سیکنڈ دیکھ لی، یہیں سے پتہ لگ جائے گا، نہیں تو کمنٹ کر کے پوچھ لیں گے. تو میری پیاری بہنوں اور میرے بھائیوں جو میری وہ ویڈیو بھی دیکھتے ہیں اور استغفار کی باقی ویڈیوز بھی دیکھتے ہیں، آپ یقین کیجئے میرے پاس بے شمار کمنٹس ہوتے ہیں، مجھے کچھ نہیں بھی نظر آتے اور اسکپ ہو جاتے ہیں مجھ سے، تو میں سب کا جواب نہیں دے پا رہی ہوتی اس میں سے. اسی لیے میں بار بار استغفار کی ویڈیو بنا دیتی ہوں، اکثر بنا دیتی ہوں ہر 10-15-20 دن کے بعد، تاکہ ایک دفعہ سے ہم ریفریش کر لیں. اچھا جناب، اب بات کرتے ہیں استغفار ہے کیا. دیکھیں استغفار کا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگنا، اپنی غلطیوں کا اعتراف کرنا اور سچے دل سے اللہ کی طرف رجوع کرنا. اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے بے حد محبت کرتا ہے. انسان سے غلطیاں ہونا فطری بات ہے، ہم انسان ہیں، ہم چاہتے ہوئے نہ چاہتے ہوئے غلطیاں کرتے ہیں، اور روزانہ کرتے ہیں اور دن میں کئی بار کرتے ہیں. لیکن بہترین انسان وہ ہے جو اپنی غلطی مان لے اور اللہ سے معافی طلب کریں. دیکھیں معافی مانگنے والا ایک بہت مجھے ایسا لگتا ہے کہ باہمت انسان ہوتا ہے، کیونکہ وہ اپنی غلطی کو ایکسیپٹ کرتا ہے، اپنی غلطی کا اعتراف کرتا ہے. اور معاف کر دینے والی تو اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، وہ تو رحیم ہے، کریم ہے، غفور الرحیم ہے. اللہ تعالیٰ معاف کر دیتا ہے. لیکن اس کے لیے سب سے پہلے آپ کو ایکسیپٹنس ہونی چاہیے کہ میری غلطی ہے. بعض لوگ میں نے دنیا میں اتنے ڈھیٹ دیکھے ہیں جو بے تحاشا لوگوں کے اوپر ظلم کرتے ہیں، غلطیاں کرتے ہیں. بس میں الفاظ میرے پاس نہیں ہے، لیکن وہ اس کے باوجود ڈھٹائی دکھا رہے ہوتے ہیں، وہ اپنی غلطیاں تسلیم نہیں کرتے. اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کے دلوں کو نرم کرے، کیونکہ جب دلوں میں سختیاں آ جاتی ہیں نا، تو پھر انسان گناہ پہ گناہ کرتا چلا جاتا ہے. ہمیشہ اللہ تعالیٰ سے دعا مانگا کریں کہ اللہ تعالیٰ میرے دل کو نرم رکھے، میرے دل کو معصوم رکھے، بچوں جیسا رکھے، تاکہ میں غلطی مان کے معافی مانگ سکوں. کہ قرآن پاک میں نا اللہ تعالیٰ بار بار استغفار کرنے کی تلقین فرماتا ہے، کیونکہ یہ صرف گناہوں کی معافی نہیں ہے بلکہ زندگی کی بے شمار نعمتوں کا دروازہ بھی ہے. حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم سے فرمایا اپنے رب سے معافی مانگو، بے شک وہ بہت معاف کرنے والا ہے. وہ تم پر خوب بارش برسائے گا، تمہیں مال اور اولاد سے نوازے گا، باغات عطا کرے گا اور نہریں جاری کرے گا. اس آیت سے نا یہ معلوم ہوتا ہے کہ استغفار صرف آخرت کی کامیابی نہیں بلکہ دنیا کی خوشحالی کا بھی ذریعہ ہے. مجھے ایک دفعہ ایک کمنٹ آیا تھا استغفار کی ویڈیو پہ ہی کہ آپ کا کیا خیال ہے اگر دنیا کی ساری چیزیں مل گئی تو بس ہمارے گناہ معاف ہو گئے. تو دیکھیں
جب انسان معافی مانگتا ہے نا اللہ تعالیٰ سے تو پھر اللہ تعالیٰ اس کو دونوں جہان کی نعمتیں عطا کرتا ہے. وہ اس دنیا میں بھی آپ کو نعمتیں عطا کرے گا, آنے والی زندگی میں بھی آپ کو نعمتیں عطا کرے گا. سو یہ بات نہ سوچیں کہ اگر مجھے زندگی میں کسی انسان کو کچھ مل رہا ہے تو وہ گناہ گار ہی ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو ڈھیل دے رہا ہے. ایسا نہیں ہے. اللہ تعالیٰ رحمتیں اور برکتیں بھی اپنے لوگوں پہ نازل فرماتا ہے نا. ہم لوگوں نے یہ سوچ لیا کہ ہم دیکھتے ہیں نا کسی کو خوش تو ہم کہتے ہیں ہاں اس کی رسی دراز ہوئی ہے یہ بڑا گناہ گار انسان. آپ کو کیا پتا اس نے رات کے کس پہر اٹھ کے صرف 2 آنسو بہا کے اپنے اللہ سے معافی مانگ لی اپنے گناہوں کی سچے دل سے. اللہ تعالیٰ نے اس پہ کرم کر دیا, اس پہ فضل کر دیا. سو کسی کے بارے میں خود سے اسیسمنٹس نہ لگائیں کہ کون کیسا ہے اور وہ کتنا گناہ گار ہے, وہ کتنا نیک ہے. یہ اللہ کا اور اس کا معاملہ ہے. اچھا, اب استغفار کے نا چند بڑے فوائد کیا ہیں. گناہوں کی معافی سب سے پہلے. نمبر 2, دل کا سکون. جب گناہوں سے معافی ملتی ہے نا تو دل میں سکون آنا شروع ہو جاتا ہے. مشکلات میں آسانی. بڑی سے بڑی مشکل ہوگی نا آپ آسانی سے اس سے نکل جائیں گے. آپ کو راستہ ملنا شروع ہو جائے گا. اللہ تعالیٰ آپ کو راستہ دکھانا شروع کر دے گا. آپ مشکلات سے نکل جائیں گے. پھر دعاؤں کی قبولیت. یہ بہت بڑا انعام ہے کہ دعاؤں کی قبولیت. بعض دفعہ ہم کہتے ہیں نا جی دعا قبول نہیں ہو رہی, دعا قبول نہیں ہو رہی, تو اللہ تعالیٰ دعاؤں کو قبول کرنا شروع کر دیتا ہے. گھریلو سکون. دیکھیں گھر میں سکون ہوگا نا تو آپ کی زندگی میں سکون ہوگا, آپ ذہنی طور پہ پرسکون ہوں گے. سو گھریلو سکون بہت امپورٹنٹ ہے اور استغفار کی فضیلت سے گھروں میں سکون آتا ہے. یہ بات یاد رکھیے گا. بیماریوں اور پریشانیوں میں اللہ کی طرف سے مدد آتی ہے. اللہ کی رحمت کا نزول ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ اپنی رحمت آپ کے گھروں میں, آپ کے دلوں میں, آپ کی زندگیوں میں شامل کر دیتا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم روزانہ خود بھی کثرت سے استغفار کرتے تھے. حالانکہ آپ معصوم تھے, آپ سے زیادہ معصوم تو کوئی شخص ہو ہی نہیں سکتا اس دنیا میں. ہم تو بہت گناہ گار ہیں, لیکن پھر بھی میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم روزانہ 70 بار سے زیادہ استغفار کیا کرتے تھے, اور ایک روایت میں 100 کا ذکر بھی آتا ہے. تو جب اللہ کے محبوب اتنی کثرت سے استغفار کرتے تھے تو پھر ہمیں اس عمل کی گنتی کرنے کی کیا ضرورت ہے. اس کا اندازہ آپ اس طرح سے لگا سکتے ہیں نا کہ ہم تو بہت گناہ گار ہیں, ہمارے تو گناہ ہی لامحدود ہے. بہت سے لوگ پوچھتے ہیں جی استغفار کس طرح پڑھے. بہت آسان سا جواب ہے. دیکھیں سب سے پہلی چیز آپ کے دل میں اخلاص ہونا چاہیے. آپ کو اپنے گناہوں پہ شرمندگی ہونی چاہیے. پکا ارادہ کر لیں کہ دوبارہ گناہ سے بچنے کی پوری کوشش کریں گے. اب میں نے اپنے گناہوں سے معافی مانگ لی تو اب میں وہ گناہ دوبارہ نہ کروں. سب سے آسان استغفار استغفر اللہ. صرف آپ یہ پڑھ لیں, چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے بغیر کسی گنتی کے, بغیر کسی کاؤنٹنگ کے, بغیر کسی شمار کے پڑھتے رہیں. اچھا, پھر اس کے بعد کاؤنٹ کر کے پڑھنا ہے. استغفر اللہ ربی من کل ذنب و توبو الیہ. ٹھیک ہے, یہ پڑھ لیجئے. ہر نماز کے بعد ایک تسبیح سوچ لیں. بڑی آسان سی چھوٹی سی تسبیح ہے نا. ہر نماز کے بعد ایک تسبیح کرنا کوئی مشکل نہیں ہے. تو دن میں 500 بار تو یہی ہو گیا. اس سے زیادہ کر سکتے ہیں, 2 تسبیحیں کر سکتے ہیں, 2 پڑھ لیں. سو یہ بہت بابرکت ذکر ہے. اس سے آپ کی زندگی میں برکت آئے گی. بہترین وقت کیا ہے؟ اچھا, جیسے میں نے بتایا نا نماز کے بعد پڑھ لیں. اس کے بعد تہجد کے وقت پڑھ لیں. دیکھیں تہجد تو اللہ تعالیٰ کی بہت لاڈلی عبادت ہے. اگر آپ وہ لاڈلی عبادت کر لیں نا, ساتھ استغفار بھی کر لیں, تو وہ کہتے ہیں نا سونے پہ سہاگا ہو جائے گا. پھر فجر سے پہلے سحری کے اوقات میں پڑھ لیجئے. جمعے کے دن خاص طور پہ استغفار کا اہتمام کریں. سفر کے دوران نا میرا سب سے پسندیدہ ٹائم ہوتا ہے. آپ کو پتہ ہے خاص طور پہ اگر آپ کسی لمبے سفر پہ جا رہے ہیں نا, اب آپ کے پاس کرنے کو کچھ نہیں, بجائے اس کے کہ راستے میں بیٹھ کے آپ الٹا سیدھا میوزک سنیں اور ایسی گاسپس کریں جس میں غیبت ہو رہی ہو کسی کی, اس کا کوئی فائدہ نہیں. الٹا گناہ اپنے سر ڈالنا. تو سفر میں تو نا انسان ویسے اللہ تعالیٰ کے قریب ہوتا ہے. تو سفر کے دوران استغفار کیجیے, بہت مزہ آتا ہے. یقین کریں دل کو بہت سکون آتا ہے, اور یہ میرا فیوریٹ ہے جو میں سفر کے دوران استغفار کر رہی ہوتی ہوں. سو یہ ضرور کیا کریں. پھر دعا سے پہلے اور دعا کے بعد میں آپ استغفار کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے, اور سب سے امپورٹنٹ جیسے میں نے شروع میں آپ کو کہا تھا نا کہ جب بھی دل پریشان ہو نا, دل میں کوئی پریشانی ہو, کوئی ایسے چیز جو آپ کو تنگ کر رہی ہو, فوراً استغفار شروع کر دیں. یقین کریں دل میں ایسے سکون اور ایسے ٹھنڈک آنی شروع ہوتی ہے جیسے آپ کو شدید گرمی لگ رہی ہوتی ہے نا, باہر سے کہیں سے آتے ہیں اور شدید گرمی میں آپ کو پیاس لگ رہی ہوتی ہے اور آپ کو ٹھنڈا پانی مل جاتا ہے, اور وہ ٹھنڈا پانی جب آپ پیتے ہیں نا تو آپ کو اپنے اندر سکون اترتا محسوس ہوتا ہے. تو بالکل اسی طرح یہ استغفار آپ اگر اس طرح سے پڑھیں گے اپنی پریشانی میں تو آپ کے دل کو سکون محسوس ہوگا. سو روزانہ استغفار کو کم از کم 100 بار اپنی زندگی کا حصہ بنانے کی کوشش کر لیجئے, اور اس سے زیادہ آپ جتنا پڑھ سکتے ہیں آپ پڑھیں. کوئی ایشو نہیں ہے, کوئی بھی اس میں پابندی نہیں ہے کہ جی 1200 دفعہ ہی پڑھنا ہے, 2000 دفعہ پڑھنا ہے, 7000 دفعہ پڑھنا ہے. آپ کی اپنی مرضی ہے. تو یقین کے ساتھ صبح اور شام پڑھیں اور اس کوشش کو شامل کر لیں اپنی زندگی میں. بس میں نے پڑھنا ہے, بس جتنا مجھ سے ہو سکے گا میں نے پڑھنا ہے, لیکن روز پڑھنا ہے. اچھا, اب آپ کو نا جیسے میں نے کہا نا شروع میں نے کہا تھا کہ آپ کو ایک ایمان افروز واقعہ بھی سناؤں گی. ایک شخص نا بڑا غریب تھا, وہ ایک عالم کے پاس گیا. اس نے کہا جی میں بہت غریب ہوں, میرے پاس روزگار نہیں ہے. تو عالم نے کہا کہ استغفار زیادہ سے زیادہ کرو. کچھ دن بعد دوسرا شخص آیا اور اس نے بھی یہی کہا کہ میرے پاس اولاد نہیں ہے اور مال نہیں ہے,
اور میں بڑا پریشان ہوں. تو عالم نے یہی کہا کہ استغفار زیادہ سے زیادہ کرو. لوگوں نے پوچھا کہ آپ نے ہر مسئلے کا ایک ہی حل بتایا. تو عالم نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ وہ استغفار کرنے والے پہ بارش، رزق، مال، اولاد اور باغات کی نعمتیں عطا کرے گا. تو پھر ایسا کیسا ہو سکتا ہے کہ ایک انسان جس کے زندگی میں یہی مسائل ہوتے ہیں نا. دیکھیں ہماری زندگی میں کیا مسائل ہیں، یہی مسائل ہے نا. کسی کے پاس مال نہیں ہے، کسی کے پاس اولاد نہیں ہے، کسی کا کام نہیں چل رہا، کسی کا روزگار نہیں ہے، کسی کے گھر میں سکون نہیں ہے، گھریلو جھگڑے ہیں. سب کے زندگی میں یہی آلموسٹ یہی مسائل. ٹھیک ہے، صحت تندرستی نہیں ہے، یہی مسائل ہے نا. کسی کے گھر میں کم، کسی کے یہاں زیادہ، لیکن مسائل بہرحال یہی ہیں. انسان کی زندگی میں یہی مسئلے ہو سکتے ہیں، اس سے زیادہ کیا ہوگا. تمام مسائل کا ایک ہی حل ہے کہ ایک آپ استغفار کو پکڑ لیجئے اور پھر دیکھیں آپ کی زندگی کس طرح سے سنورتی ہے. لیکن میں ایک چیز آپ کو بتاؤں، جس میں نے کہا نا، اخلاص کے ساتھ کیجئے، نیک نیتی کے ساتھ، دل کو صاف کر کے، دل کو نرم کر کے، دل کو بچوں کے جیسا بنا لیں. جیسے بچے ہوتے ہیں نا، ایک دفعہ لڑ لیے، دوسری دفعہ پھر کھیل لیے، پھر دوبارہ سے ویسے ہو جاتے ہیں. بس اپنا دل ایسا کر لیجئے. جن کے دل نرم ہوتے ہیں نا، ان پہ اللہ تعالیٰ کی بہت رحمتیں، بہت نعمتیں، بہت کرم، بہت فضل ہوتا ہے. اور جو سخت دل کے لوگ ہوتے ہیں نا، مجھے ایسا لگتا ہے وہ ساری زندگی اسٹرگل ہی کرتے رہتے ہیں، لیکن وہ اس طرح سے ان کی زندگی میں سکون نہیں آتا جس طرح سے وہ چاہ رہے ہوتے ہیں، جس طرح سے سکون ہونا چاہیے. آج کی ویڈیو نا، آپ لوگوں میں سے جس نے دیکھی، اللہ تعالیٰ ان سب کی زندگیوں میں سکون، پیار، محبت، خوشی، مال، دولت، اولاد، عزت، احترام، سب کچھ ان کی زندگیوں میں عطا فرمائے. آمین یا رب العالمین. آپ لوگوں میں سے جس نے استغفار کو اب تک سٹارٹ کر لیا ہے میری پریویس کوئی ویڈیو دیکھ کے، وہ بھی مجھے کمنٹ سیکشن میں آ کے ضرور بتائے. جو میری آج کی ویڈیو کے بعد استغفار شروع کر رہے ہیں، وہ بھی پلیز مجھے ضرور بتائیے گا. لیکن کوشش کریں کہ شروع کر دیں. یہ نہ سوچیں کل سے شروع کروں گا، آج شام سے. جس وقت ویڈیو سامنے آئی آپ نے دیکھ لی، شروع کر دیں. بس استغفر اللہ پڑھنا شروع کر دیں. انشاءاللہ اللہ تعالیٰ بشمول میرے ہم سب کی، آپ سب کی زندگی میں سکون عطا فرمائے، ہم سب کے گناہوں کو معاف کریں. آمین یا رب العالمین. آج کی ویڈیو کو اینڈ کرتے ہیں. انشاءاللہ کل پھر ملیں گے ایک نئے ٹاپک، نئے ویڈیو کے ساتھ. اپنا خیال رکھیے گا، مجھے دعا میں یاد رکھیں. جزاک اللہ. ٹیک کیئر اینڈ اللہ حافظ.